بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جاپانی پھل دیکھنے میں بہت خوشنما نظر آتا ہے اور اس کی شکل ٹماٹر سے ملتی جلتی ہے۔ ٹماٹر رنگت میں سرخ لیکن جاپانی پھل رنگت کے لحاظ سے نارنگی ہوتا ہے۔ کھانے میں یہ بہت لذیذ، میٹھا اور خوش ذائقہ پھل ہے۔ اس کا گودا نہایت نرم ہوتا ہے۔ پاکستان میں اسے جاپانی پھل اور املوک کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ انگلش میں اسے پرسیمن کہتے ہیں۔ اس پھل کا آبائی وطن جاپان کو مانا جاتا ہے، اس لیے پاکستان میں اسے جاپانی پھل کہا جاتا ہے۔ جاپان کے ساتھ ساتھ اس پھل کا آبائی وطن چین بھی تصور کیا جاتا ہے۔ چین اور جاپان کے علاوہ جزیرہ نما کوریا میں اس کے پودے کھیتوں کے درمیان، سڑکوں کے کنارے اور پہاڑوں پر بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارض پاک کو بے مثال انعامات سے نواز کر بندگان حقیر پر احسان عظیم فرمایا ہے اور ہر قسم کے پھل اور خشک میوے پیدا فرمائے ہیں، بلکہ بعض پھل عالمی شہرت بھی رکھتے ہیں اور کسی اور ملک میں پیدا بھی نہیں ہوتے۔ ناظرین، نومبر، دسمبر اور جنوری کے آخر تک سوات میں رس بھرے پھل املوک عرف جاپانی پھل کا خوب عروج ہوتا ہے۔ ضلع سوات میں جاپانی پھل کے باغات 5000 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ اس کی سالانہ پیداوار 19000 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ سوات میں سیب اور آڑو کے بعد جاپانی پھل کی پیداوار سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، ہیلتھ ایم ایزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں جاپانی پھل کھانے کے فوائد بتانے کے ساتھ ایک حکیم صاحب کی زبانی ان کے اپنے مشاہدات بھی بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے مریضوں کی مختلف بیماریوں کا علاج جاپانی پھل سے کس طرح کیا۔ بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ایسی ہی مزید فائدہ مند ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ناظرین، جاپانی پھل میں وٹامن اے، وٹامن بی اور سی، پروٹین، کیلشیم، فاسفورس، فولاد اور پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ ایک درمیانے سائز کے اس پھل میں صرف 31 گرام کاربوہائیڈریٹس موجود ہیں۔ اس میں فیٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اور اسی وجہ سے یہ پھل وزن کم کرنے کے خواہش مند لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جاپان میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق پرسیمن یعنی جاپانی پھل بڑی آنت میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نظام انہضام کے لیے بہترین اور مفید دوا کا نام دیا گیا ہے۔ بعض اوقات بھاری یا ناقص غذا کے استعمال سے بڑی آنت میں ورم آ جاتا ہے، جس سے اخراج کا نظام متاثر ہوتا ہے اور اس کے اثرات معدے پر بھی پڑتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق جاپانی پھل کے مقابلے میں کوئی اور چیز آنتوں کے ورم کا اتنی جلدی علاج نہیں کر سکتی۔ جاپانی پھل پیٹ کے کیڑے تلف کرتا ہے اور بخار کو توڑتا ہے۔ اس پھل میں موجود لیسدار مادہ جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ ماہرین صحت اسے پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے یا اس کی جھلیوں میں ورم، گلے کی سوزش اور خراش میں بھی مفید قرار دیتے ہیں۔ عام طور پر زیادہ جسمانی مشقت سے پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور پٹھوں میں تکلیف دہ قسم کی اکڑن محسوس ہوتی ہے۔ ان حالات میں جاپانی پھل کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ کمر کے درد میں بھی جاپانی پھل کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پرسیمن کا فیس ماسک جلد کو چمکدار بنانے کے لیے بہترین ہے۔ اس میں وٹامن اے، ای اور کیروٹین کی موجودگی جلد کو قدرتی چمک دیتی ہے۔ چمکدار سکن کے لیے جاپانی پھل کا گودا چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ کے بعد دھو لیں۔ پرسیمن یا جاپانی پھل دل کی بیماریوں میں بھی بہت فائدہ مند ہے، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے اور وزن میں کمی کا سبب بھی بنتا ہے۔ جاپانی پھل نہ صرف قبض کو ختم کرتا ہے بلکہ اپینڈکس کے مرض میں بھی بہت مفید ہے۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرمائیے حکیم صاحب کے کچھ مشاہدات ان کی اپنی زبانی۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں ایک بوڑھے بزرگ فرمانے لگے، حکیم صاحب رات سے اسہال مروڑ لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اب تو چلا بھی نہیں جاتا، کمزوری ہو گئی ہے۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں دوائی ملنا ناممکن تھا، لیکن بازار میں نے جاپانی پھل دیکھا تھا۔ فوراً کہا کہ 2 عدد جاپانی پھل کھا لیں، ہر 2 گھنٹے بعد اس طرح کھاتے رہیں اور کچھ نہ کھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تیسری خوراک کے بعد اس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ ایک صاحب بڑے عہدے پر فائز تھے، عرصہ دراز سے معدے کے زخم اور تیزابیت کا شکار تھے، بہت علاج کرائے لیکن افاقہ نہ ہوا۔ میں نے جاپانی پھل صبح، دوپہر اور شام کھانے کو کہا
اور ساتھ کچھ اور ادویات بھی دیں۔ 4 روز کے بعد ٹیلی فون پر بتانے لگے کہ بہت افاقہ ہے۔ میں نے مزید استعمال کا کہا۔ کچھ عرصے کے بعد موصوف بالکل تندرست ہو گئے۔ ایک شخص دستوں کی شکایت میں مبتلا تھے، کبھی کبھی خون بھی آ جاتا اور مروڑ تو ان کی جان کنی کا باعث بنا ہوا تھا۔ بیچارے بہت لاچار اور قابل ترس تھے، بیرون ملک تک چکر لگا چکے تھے، لیکن وقتی فائدے کے بعد پھر وہی تکلیف۔ میرے پاس تشریف لائے تو سخت کمزور تھے۔ میں نے تسلی دی اور مناسب ادویات کے ساتھ جاپانی پھل بکثرت استعمال کرنے کو کہا۔ 8 یوم کے بعد موصوف خود بغیر سہارے کے تشریف لائے۔ آدھا مرض باقی رہ گیا تھا۔ بندہ نے ادویات میں تبدیلی کے بعد جاپانی پھل مسلسل کھانے کو کہا۔ الحمدللہ مریض تندرست ہو گیا۔ ایک غریب آدمی کہنے لگا کہ ادویات کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں، لیکن مروڑ نہیں جاتے اور سخت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ جاپانی پھل دن میں 4 عدد کھائیں۔ ان کو اس پھل کی پہچان ہی نہ تھی۔ میں نے متعارف کروایا۔ اس نے اس کو مسلسل 8 ہفتے استعمال کیا اور شفا ہو گئی۔ لیکوریا میں اس کے فوائد مسلم ہیں۔ کئی عورتیں لاتعداد ادویات کھا کر بھی مریض تھیں، لیکن جب اس پھل کو کھانا شروع کیا تو اس کے فوائد کی گرویدہ ہو گئیں۔ یہ پھل اس کیفیت کے لیے بھی مؤثر ہے جس میں عورت کو بچہ دانی باہر نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ بیری بیری کے مرض میں اس کے فوائد تجربات سے ثابت ہیں۔ ایک دور تھا کہ اس مرض پر قابو پانا مشکل ترین تھا، لیکن جاپانی پھل نے اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ آنتوں کے زخم، السر، چھوٹی آنت کا السر، معدے میں تیزابیت اور ڈھیلا پن، حتیٰ کہ پاخانے کے راستے مسلسل خون بہنے کو بھی روکتا ہے۔ بعض عورتوں کو حیض کے خون کی زیادتی ہوتی ہے۔ جاپانی پھل 2 عدد ہر 3 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ لاجواب نسخہ ہے۔ ناظرین، جاپانی پھل گرم و خشک مزاج رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ اعتدال میں رہ کر کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بات کا اطمینان کر لیں کہ پھل اچھی طرح پکا ہوا ہو۔ کچا کھانا صحت کے لیے مضر صحت ہو سکتا ہے۔ پکا ہوا جاپانی پھل چھلکوں سمیت کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ جاپانی پھل کو بطور دوا استعمال کرنے سے قبل اپنے معالج سے مشورہ ضرور کریں۔ تو ہیلتھ امیزی ایک ایسا منفرد یوٹیوب چینل ہے جس پر ہیلتھ اور لائف سٹائل کی تمام ویڈیوز جدید تحقیق کی روشنی میں تیار کی جاتی ہیں، اس لیے آج ہی ہیلتھ امیزی کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو تمام خطرناک امراض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔